ناظرین، کائنات کا وجود اور مستقبل ایک ایسی قوت پر ٹکا ہے جو ایٹم سے بھی چھوٹی ہے، ایک ایسی طاقت جس میں ذرا سا بھی فرق سورج کو بجھا سکتا ہے، پانی کا وجود ناممکن بنا سکتا ہے اور زندگی کو وجود میں آنے سے پہلے ہی ختم کر سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ویک نیوکلیئر فورس۔ تو کیا ہے یہ فورس اور کیوں ضروری ہے یہ ہمارے اس یونیورس کے لیے، اور سب سے بڑھ کر کیا ہوتا کہ اگر اس فورس میں ذرا برابر بھی تبدیلی آ جاتی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ویک نیوکلیئر فورس بھی کائنات کی 4 بنیادی قوتوں میں سے ایک ہے۔ بنیادی طور پر یہ وہ قوت ہے جو سب اٹامک پارٹیکلز کو ایک قسم سے دوسری قسم میں تبدیل کرنے کی ذمہ دار ہے۔ جہاں باقی قوتیں چیزوں کو کھینچتی یا دھکیلتی ہیں، وہیں ویک فورس ذرات کی شناخت ہی بدل دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک نیوٹرون کو پروٹون میں بدلتی ہے۔ اگر آج کائنات سے ویک فورس کو نکال دیا جائے تو چند سیکنڈز کے اندر کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ سورج میں ہائیڈروجن کے ایٹم مل کر ہیلیم بناتے ہیں۔ اس عمل میں ایک پروٹون کو نیوٹرون میں بدلنا پڑتا ہے تاکہ اٹامک نیوکلیس مستحکم ہو سکے۔ یہ کام صرف ویک فورس ہی کر سکتی ہے۔ اگر ویک فورس نہ ہوتی تو سورج کبھی روشن ہی نہ ہوتا اور زمین ایک برفانی چٹان بن کر رہ جاتی۔ ہمارے جسم میں موجود آئرن، اس کے علاوہ سونا اور دیگر قیمتی دھاتیں ستاروں کے اندر بنتی ہیں۔ جب ایک عظیم ستارہ پھٹتا ہے، یعنی وہ سپر نووا میں کنورٹ ہوتا ہے، تو وہاں پیدا ہونے والے نیوکلیئر ری ایکشن میں ویک فورس ہی ان عناصر کو باہر نکالنے اور بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اور یہ سارا کچھ اس لیے ممکن ہے کہ یہ فورس ایک پرفیکٹ بیلنس میں ہے۔ جس میں ذرا برابر کمی یا زیادتی ہو جاتی تو کائنات کا پورا توازن ہی بگڑ جاتا۔ یہ بیلنس اتنا پریسائزلی فائن ٹیونڈ ہے کہ اگر یہ فورس تھوڑی سی زیادہ طاقتور ہوتی تو بگ بینگ کے فوراً بعد تمام ہائیڈروجن ہیلیم میں بدل جاتی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کائنات میں پانی کا وجود ہی نہ ہوتا، کیونکہ ہائیڈروجن باقی نہ بچتی، ستارے بہت تیزی سے جل کر ختم ہو جاتے۔ اور اگر یہ فورس تھوڑی سی بھی کمزور ہوتی تو پروٹون کبھی نیوٹرونز میں تبدیل ہی نہ ہو پاتے اور اٹامک فیوژن کا عمل شروع ہی نہ ہوتا، ستارے کبھی روشن ہی نہ ہوتے اور کائنات محض ٹھنڈی گیس کا ایک بے جان بادل ہوتی۔ اب اس کو ایک مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک بہت بڑا ڈیم ہے جس کے پیچھے پانی کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔ اس ڈیم میں ایک خاص کنٹرولر گیٹ لگا ہوا ہے جو پانی کے اخراج کی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ گیٹ ویک نیوکلیئر فورس ہے۔ اگر یہ گیٹ بالکل درست مقدار میں کھلا ہے تو پانی ایک خاص رفتار سے نکل کر ٹربائنز چلاتا ہے، جس سے الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی سورج کے اندر ویک نیوکلیئر فورس کی وجہ سے پروٹونز کے نیوٹرونز میں بدلنے کی رفتار اتنی متوازن ہے کہ سورج اربوں سالوں تک ہمیں روشنی دیتا رہتا ہے۔ اگر آپ ڈیم کے اس گیٹ کو تھوڑا سا زیادہ کھول دیں تو پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہو جائے گا کہ ڈیم کا سارا پانی چند ہی گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر یہ فورس ذرا سی زیادہ ہوتی تو بگ بینگ کے وقت تمام ہائیڈروجن سیکنڈز میں ہیلیم میں بدل جاتی۔ جیسے ڈیم خالی ہو گیا ویسے ہی کائنات میں ہائیڈروجن ختم ہو جاتی، نہ پانی بنتا، نہ سورج اتنے طویل عرصے تک جل پاتا، اور زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی کائنات اپنے فیول کو ختم کر دیتی۔ اور اگر آپ اس گیٹ کو تھوڑا سا بند کر دیں تو پانی کا بہاؤ اتنا کم ہو جائے گا کہ ٹربائنز گھومنا ہی بند ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح یہ فورس اگر کم ہوتی تو پروٹونز کے نیوٹرونز میں بدلنے کا عمل ہی رک جاتا، سورج کے اندر ایٹمی فیوژن کی شمع جل ہی نہ پاتی اور زمین پر زندگی کا وجود ناممکن ہو جاتا۔ تو ناظرین، ویک نیوکلیئر فورس ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کائنات میں کچھ بھی بے مقصد یا اتفاقیہ نہیں۔ اس قوت میں معمولی سا فرق پوری کائنات کا مقدر بدل دیتا۔ اگلی بار جب آپ سورج کی تپش محسوس کریں یا رات کو ستاروں کو چمکتا دیکھیں تو یاد رکھیے گا کہ ایک کمزور کہرانے والی قوت پس پردہ رہ کر اس پوری کائنات کا بوجھ خاموشی سے سنبھالی ہوئی ہے۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔